السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسماعیل لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم دو باتوں کو ڈسکس کریں گے، ایک فواد چودھری صاحب کی گرفتاری اور دوسرا دو جماعتوں کی جانب سے ملک گیر احتجاجیوں کا اعلان کیا گیا ہے اس پہ۔ تو پہلے آتے ہیں فواد چودھری صاحب پہ۔ فواد چودھری صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، ان پہ ایک مقدمہ بنایا گیا، اور یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جو اپنے دور میں لوگوں پر بغاوت اور اس کے ساتھ دہشت گردی کے مقدمات بنایا کرتے تھے۔ خادم حسین رضوی جو تحریک لبیک کے امیر ہیں، ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں چارج کر دیا۔ یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جب ان کی جماعت کا دور اقتدار تھا تو یہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بات چیف آف آرمی سٹاف سے بھی زیادہ مانی جاتی تھی، مگر آج جناب کی حالت دیکھیں جس لاکھوں کے پیچھے ہیں۔ اس وقت ایک مجدد نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان سب کو اکیلے اکیلے کر کے مارنا، ان سب کو اکیلے اکیلے ذلیل کرنا۔ مجھے لگتا ہے اسی دعا مقبول کی یہ نتیجہ ہے۔ وہ مقبول دعا تھی اور آج اس کا ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی شہباز گیل صاحب کی کیا حالت ہوتی ہے، تو آج فواد چودھری صاحب کی یہ حالت دیکھیں۔ یہ جناب اس وقت جو بغاوت اور غداری کے مقدمے بنایا کرتے تھے، لوگوں پہ محب وطنی اور غداری کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، آج جناب کی حالت دیکھیں۔ یہ مسجدوں میں جا کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے۔ یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں، یہ وہی فواد چودھری صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ جس معاشرے میں ڈانس نہیں ہوگا، گانا نہیں ہوگا، وہ کیا معاشرہ ہوگا، وہ تو بانٹ معاشرہ ہوگا۔ آج جب جناب کو عدالت میں پیش کیا گیا نا، تو جناب کہتے ہیں عدالت میں تو میری ہاتھ کڑیاں کھول دی جائیں، تو جج کہتا ہے بیٹا تو عدالت کا ٹائم ضائع کر رہا ہے، کوئی سیدھی سیدھی بات کر، کوئی ہائے کرنے والی جو نہیں۔ اس سے بندہ پوچھے گا سالیہ تو اتنے پھوپھی دے کر گیا ہوئے تیرے ہاتھ کڑیاں کھول دیں۔ تو دوسرا جو تھا وہ معاملہ ہے، ہمارے پاس دو مختلف جماعتوں کی جانب سے ملک گیر احتجاجوں کا اعلان کیا گیا ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسری تحریک لبیک پاکستان۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس بات پر احتجاجوں کا اعلان کیا ہے کہ ملک گیر احتجاج کیے جائیں کہ پنجاب کے اندر محسن نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ کیوں لگایا گیا۔ اس پہ وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا روڈ بھی بلاک کریں گے، دھرنے بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں ہماری بات مانی جائے گی ہم ویسے کریں گے۔ اور دوسرا تحریک لبیک کی جانب سے سویڈن کے اندر جو ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں قرآن حکیم کو جلایا گیا، تو اس پر تحریک لبیک نے ایک سٹینڈ لیا اور پورے ملک کے اندر احتجاجوں کی کال دی ہوئی ہے اس نے جمعہ کے دن۔ تو یہ ناظرین اپنے اپنے ایک مقدر کہہ لیں، نصیب کہہ لیں، اس کی بات ہے کہ جو شخص محسن نقوی کی ایک تعیناتی پہ نگران وزیر اعلیٰ ہے 3 منتھ کے لیے، اس پہ احتجاج کر رہا ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا پھر قرآن پاک کی حرمت کوئی نظر نہیں آتی۔ اس نے قرآن پاک کی حرمت پہ کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ اس نے یہ احتجاج تو نہیں کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کو جو ہے کوئی مؤثر جواب دو۔ یہ ناظرین اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اور یہ لوگ بھی سوچیں کہ ان کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو ان کی کال پہ باہر نکلتے ہیں۔ ان کو یہ لوگ آخر اسلام سے اتنا بیزار کیوں ہیں؟ یہ جب اتنا لبرل ہیں تو پھر یہ چلے جائیں کسی لبرل کنٹری کے اندر، وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں سکون سے، یا الیکشن لڑیں، وہاں شریعت حاصل کریں، وہ کریں۔ یہاں پاکستان تو اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ تو ایک اسلامی مملکت ہے، اس میں تو اسلام کے اصولوں کو آزمانا تھا ہم نے، مگر یہ اپنی ذات کے لیے اتنا کر سکتے ہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے اسلام کے لیے۔ یہ صرف جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے اقتدار کی ہوس ہے ان کو، یہ اپنے اپنے اقتدار کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں اب اس وقت اس سے کوئی بڑی بات نہیں کہ قرآن حکیم کو جلایا گیا تو اس کے خلاف سٹینڈ لیا جائے۔ یہ جناب اپنا محسن نقوی صاحب کی جو تقرری ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ تعینات ہوئے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس پہ انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ یہ پوری امت اور بالخصوص پاکستانیوں کو جانا چاہیے کہ کون اسلام کا کتنا مخلص ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔